السلام علیکم. میں سید عبد المسجود حبیبی بھدرک اڑیسہ انڈیا سے بول رہا ہوں. آج سنیچر کا دن ہے. جنوری 2026 کی 17ویں تاریخ ہے. میرے قریب حج سیوا کمیٹی بھدرک کے صدر حاجی علی شبر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آج میرے بیان کا موضوع ہے ایک حج میں 10 حج کا ثواب. اس موضوع پر گفتگو سے پہلے حالات کی نزاکت میں کے پیش نظر ایک بار تلبیہ سن لیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اگر آپ عازمین حج ہیں تو اس تلبیہ کو تلفظ کے ساتھ اچھی طرح یاد کر لیں. آپ کو سینکڑوں بار اس تلبیہ کو سفر حج میں مختلف مقامات میں پڑھنا پڑے گا. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو ان کی وسعت کے مطابق کام کرنے کو کہا ہے. حج سارے مسلمانوں پر فرض نہیں، صرف ان پر ہے جو صاحب استطاعت ہیں، یعنی ان کے پاس ضرورت کے علاوہ اتنے روپے ہیں کہ حج کے جملہ اخراجات کے برداشت کر سکیں اور ان کی عدم موجودگی میں گھر والوں کا خرچ پورا ہو سکے. ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرے، وہ بھی زندگی میں صرف ایک بار. حج وہ مقدس سفر ہے کہ صرف حرمین شریفین میں حاضری نہیں ہوتی بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے، ان کی تہذیب و تمدن کا بھی پتہ لگتا ہے. ہر سمجھدار حاجی کو یہ احساس ہوتا ہے کس طرح دنیا کے گوشے گوشے میں تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا اور وہاں کلمہ توحید کی صدا گونجی. حج میں اور ایک منظر دیکھا جاتا ہے. مختلف رنگ و نسل کا مسلمان ایک ہی لباس میں ایک ہی کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی سبھی احرام کے سفید کپڑوں میں ملبوس نظر آتے ہیں. اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ہے. میرے سامعین و ناظرین محترم، حج کا مہینہ شوال کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ یہ تینوں حج کے مہینے ہیں. دیکھا جاتا ہے کہ عید کے بعد حاجیوں میں ہلچل ہونے لگتی ہے، سفر کی تیاری شروع ہوتی ہے. ایک عازم حج اپنا دھیان حرمین کی طرف لگا دیتا ہے. حج کی باتیں سننے میں اسے لطف آتا ہے. کیوں نہ ہو؟ جس کعبے کی طرف رخ کر کے اس نے ہزاروں نمازیں پڑھی ہیں، آج ان کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنے چلا ہے. جس نبی کا کلمہ پڑھتا رہا، کروڑوں اور اربوں لوگ اس کلمے کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے رہے، حاجی آج اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہے. یہاں یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں لاکھوں مسجدیں ہیں. مسجد حرام ایک ایسی مسجد ہے جہاں کعبے پر غلاف چڑھایا جاتا ہے اور ہر سال غلاف بدلتا ہے تاکہ دوسری مسجدوں سے ممتاز نظر آئے.
اور دنیا کی کسی مسجد کے گنبد میں یا دیواروں پر غلاف چڑھایا نہیں جاتا ہے۔ یہ صرف کعبے کو یہ مقام حاصل ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کعبے کی عظمت پیدا ہو جائے۔ مسجدوں میں مسجد حرام ممتاز ہے تو کتابوں میں قرآن ممتاز ہے۔ قرآن کو جزدان پہنایا جاتا ہے تاکہ دوسری کتابوں سے ممتاز ہو۔ قرآن اگر ہزاروں کتابوں کے بیچ میں ہے، سمجھا جاتا ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن ہے۔ اسی طرح اللہ کے ولی کی قبر پر چادر چڑھائی جاتی ہے، دیکھنے والا سمجھ لے یہ کوئی عام قبر نہیں ہے بلکہ کسی نیک شخص کی قبر ہے جس نے خدمت خلق، اتقاء و پرہیزگاری سے اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے ایک سے زیادہ چادر چڑھائی یا چادر تھی پھر اور ایک چادر چڑھاتا ہے تو غلط ہے اور فضول ہے۔ اس سلسلے میں بہتر ہی ہے اس چادر کی قیمت صاحب قبر کے ایصال و ثواب کے لیے کسی محتاج اور ضرورت مند کو دے دے۔ اس سلسلے مزید جاننا چاہتے ہیں احکام شریعت پڑھیے صفحہ 65۔ اگر ایک سے زیادہ چادر چڑھائی جاتی ہے، چادر چڑھانے والا عقیدت سے چڑھاتا ہے لیکن ایک فضول کام کا ارتکاب کرتا ہے، اس سے متولی کی چاندنی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزارت میں چادریں چڑھائی جاتی ہیں، اترتی ہیں، بکتی ہیں، پھر چڑھتی ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس پر بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، بس اتنا کہوں گا، علم کو اولین درجہ دیجیے۔ دین و دنیا کی سرخروئی اسی میں ہے۔ باوقار زندگی گزارنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، کیونکہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر ترقی چاہتے ہو تو وقت کا صحیح استعمال کرو، وقت بہت قیمتی ہے، اس پر غور کرو۔ اب چلیں ادھر کہ آپ نے ایک حج کیا، 10 حج کا ثواب کیسے ملتا ہے۔ بحمدہ تعالیٰ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ نے فرض حج ادا کر لیا ہے، پھر آپ اگر حج کو گئے اور اپنے والدین کی طرف سے حج کر لیا کریں، اس صورت میں آپ کو 10 حج کا ثواب ملے گا اور آپ کا حج بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے والدین کی طرف سے حج کریں تو نیت ان کی طرف سے کر لیں اور لبیک بھی ان کی طرف سے پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ہر صاحب استطاعت کو حج کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو حج کے مسائل معلوم کرنے ہوں تو روزانہ مغرب کے بعد ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر یاد رکھیں، 9437016097۔